چھٹی کلاس کے طالب علم تھے، سورہ اخلاص پڑھی، اس کا ترجمہ آج بھی زبانی یاد ہے، تو گھر جا کے ابا سے یہ پوچھا کہ بتائیے ان میں سے ایک اللہ کون ہے؟ جی جی تو تھپڑ پڑا۔ جی جی پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں جب یہ داڑھی رکھ کے گئے تو ایک بہت بڑے افیسر نے آپ کو بلی کیا۔ جی سر، اس داڑھی پہ میرے نیو مسلم ہونے پہ مجھے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں بلی کیا گیا، ریگولر تنگ کیا جاتا تھا، ریگولر جو ہے وہ ایکسٹرا مطلب آفیشلی اس طرح ہیرس کیا جاتا تھا مجھے کہ میں خود بھاگ جاؤں اس جگہ کو چھوڑ کر۔ اور پھر بھاگ گیا آپ۔ جی جی سر، اور باقی جو آفیسرز تھے وہ مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ نہیں نہیں یہ تو آپ کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، تو میں کہتا تھا یہ کیسا طریقہ ہے جس میں آپ گالیاں دیتے ہو، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو۔ ایک جملہ بتائیے ماں بہن کی گالیوں کے ساتھ ساتھ وہ کون سا ایک جملہ تھا جو داڑھی کو وجہ بنا کے طنز کیا جاتا تھا اور وہ مسلمان افیسر تھا؟ سر اس آفیسر نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کتے کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے بڑی سزا کاٹی اس چیز کی۔ آپ کی دکھتی رگ کے اوپر ہم ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہیں اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سر وہ میں کر لوں گا، لیکن میں اکثر بہت چھوٹے دل کا ہوں تو بڑی جلدی رو پڑتا ہوں۔ جب آپ مسلمان ہوئے، جی سر، باقی فیملی میں سے کس نے دھتکارا اور کون ساتھ رہا؟ سر جب میں دین میں آیا ہوں تو میرے ساتھ صرف میرا بیٹا تھا اور میرے بیٹے نے میرا ساتھ دیا، ہر جگہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ میں آپ کی یہ بات ضرور لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی اہلیہ نے آپ کو چھوڑا تو ان کے پاس آپ کی کون سی امانت تھی اور اس امانت کے ساتھ کیا ہوا؟ سر ان کے پاس جو میری امانت تھی، she was pregnant with 5 months with a 5 months baby girl, and that was blessed to me after 11 years. So when she went back, she aborted that child. She put that child into a jar. She put formalin in it. She took a picture and she sent it to me and written with a text, "This is your baby." ضائع کر دیا اس کو۔ Exactly. یہ قربانی دینا پڑی۔ جی سر، قربانی تو ہے۔ یعنی کہ آپ کو مسلمانوں نے آج بھی مسلمان قبول نہیں کیا؟ نہیں سر، یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم دین میں تو آ گئے، دل سے آ گئے، لیکن ہمارے جو پچھلی کمیونٹی ہے جس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں اس نے تو ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن جو اگلی کمیونٹی ہے جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔ پہلے مذہب والی بیوی نے بھی چھوڑ دیا، آپ اسلام میں آئے اور آپ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ بھی مسلمان قبول نہیں کرتے؟ نہیں سر، میرے فرینڈ نے ایک رشتہ جگہ پہ بات کی، وہ لڑکی معلمہ تھی، مطلب اس نے دینی علم حاصل کیا ہوا تھا، اور وہ معلمہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ لوگ رہ گئے ہیں، ان سے میں شادی کروں گی۔ مسجد میں گئے؟ جی سر، مسجد جاتا ہوں بالکل۔ کبھی اذان دینے کی کوشش کی؟ سر میں 4 سال اپنی مسجد میں مؤذن رہا ہوں، اس سے پہلے جس ایریا میں رہتا ہوں اس سے پہلے میں جہاں رہ رہا تھا وہاں میں 4 سال مؤذن رہا ہوں، لیکن جب میں نے اذان دینا شروع کی تو میری اذان پہ بھی پابندی مطلب لگانے کی کوشش، رمضان کے دن تھے، ان دنوں میں یہ کہا گیا کہ اب ایک بڑے میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، فلاسفر تھے، ڈاکٹر تھے پڑھے لکھے؟ جی جی، کافی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ ہندو اذان دیں گے۔ کبھی جماعت کروانے کی کوشش کی ہو اور پیچھے صف بندی ہوئی ہو اور اس صف میں سے کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا ہو؟ بالکل سر، پہلی جماعت ایسی ہوئی تھی جب پہلی بار میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں، پہلے سیکھی، جب سیکھ گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوں تو تب بھی یہ کوشچن ہوا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھا، عربی آتی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، مختلف مذاہب کو پڑھا، نبی کی سیرت پڑھ لی، پھر بھی معاشرہ شک کر رہا ہے۔ جی سر، اور یہ شک رہے گا، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں والدہ دین اسلام میں آ چکی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں سر، وہ دین میں نہیں ہے۔ کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل سر، کوشش کر رہے ہیں، بالکل کوشش کر رہے ہیں۔
अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा बड़ा मुख्तलिफ नौयत का है। वो इसलिए एक शख्स पैदाइशी तौर के ऊपर नहीं बल्कि ज़ाती हैसियत में बालिग होने के बाद, शऊर हासिल करने के बाद, आधा दर्जन के करीब मज़ाहिब को पढ़ने के बाद, जिनका नाम अहमद अली ख़ान है, जो कि पाकिस्तानी नज़ाद हैं, पेशावर में पैदा हुए, कराची में पले बड़े, दीन इस्लाम कबूल किया और जब कबूलियत हुई बीवी छोड़ गए, वालिद छोड़ गए। ये नज़ूल कब और कैसे हुआ, इन्होंने किस तरह की सोबतें बर्दाश्त की, अल्लाह का घर भी देखा और नबी के घर की भी ज़ियारत की। अहमद अली ख़ान से आज कुछ ऐसी बातें करेंगे और उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बारे में जहाँ पे ये नारा लगाया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या और दीन इस्लाम के नाम के ऊपर बना ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन क्या किसी और मज़हब को छोड़ के दीन इस्लाम में आना कोई जुर्म है? इसका सवाल यकीनन नफ़ी में है, मगर इस 20वीं सदी के अंदर ऐसा करना जुर्म बन गया। ये किस तरह की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने ऊपर कितना फ़ख्र करते हैं, ये कौन हैं और कैसे हैं, इस सिलसिले में अहमद अली ख़ान साहब आज हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपने असल दीन का इंतखाब कर लिया। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर सुकून में हूँ, अमन में हूँ। डर और खौफ ख़त्म हो चुका। बिल्कुल डर और खौफ तो नहीं है। अहमद भाई कहाँ और कब पैदा हुए? सर मैं पेशावर में पैदा हुआ था 17 मार्च 1982 और पेशावर में ही मेरी परवरिश हुई है। यहीं पे मेरी एजुकेशन हुई है। मैंने यहीं से एक एमबीए किया आई एम साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर। यहाँ से मैं एमबीए किया और फिर उसके बाद यहाँ क्योंकि पेशावर एक काफ़ी छोटा शहर है तो मुझे अपने रोज़गार के लिए जॉब के लिए कराची जाना पड़ा। कराची में मैं एक अच्छे रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा था एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशंस और वहाँ इत्तेफाक वहाँ मतलब ये थ्रू आउट जर्नी रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि दीन का शौक कहाँ से हुआ तो वो मेरे स्कूल से हुआ था। स्कूल से हुआ था। मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर भी आऊँगा। अब नाम है अहमद अली ख़ान, यकीनन पठान ठहरे। जी जी जी। बाप दादा भी पठान थे? नहीं नहीं पेशावर का हूँ सर। हम तो पेशावरी हैं। एक्चुअली पेशावर वाज like the Peshawar city was built by Hindus and Sikhs and from that time so many Hindus and Sikhs are living here. We didn't migrated to India ना, हम तो माइग्रेट नहीं किए इंडिया में। आप शुरू से पेशावर में बसते हैं? जी जी हमारे आबा और अजदाद सब शुरू से ही थे। ठीक है। अब नाम है मुसलमान होते हुए अहमद अली ख़ान। जब हिंदू मजहब में थे तो नाम क्या था आपका? तब मेरा नाम अमित कुमार था। कुमार क्यों था? सर कुमार कास्ट है, फैमिली नाम कास्ट है? है या सब कास्ट? अच्छा, वो कास्ट है। अहमद अली कास्ट है राजपूत। ओ राजपूत। तो अब मुझे बताइए कि वो वक्त, वो नज़ूल, वो लाइन, वो जुमला, वो लम्हात कैसे थे जब आपके जहन में ये वसवसे आए और फिर हकीकत बनी कि आपको वो मज़हब छोड़ना है और दीन इस्लाम में आना है? एक्चुअली सर मैं अपने स्कूल में इस्लामियात का स्टूडेंट था। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस्लामियात पढ़ाई है और ड्यूरिंग दैट व्हेन आई वाज इन क्लास 6th तो मैंने फर्स्ट टाइम जो आयत याद की दैट वाज सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है और कोई इस जैसा नहीं है। तो हमारे तो घर में सर काफ़ी सारे स्टैचूज़ थे, आइडल्स थे। तो हमारे लिए तो जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट या खुदा का कॉन्सेप्ट तो उन आइडल्स में था। तो मैंने घर जाके फिर अपने फादर से क्वेश्चन किया कि भई इनमें हू इज़ अल्लाह अमंग देम? तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया। मैंने कहा यार ये क्या पूछ रहे हो? यहाँ एक सवाल करना चाह रहा हूँ। 6ठी क्लास के तालिब इल्म थे, सूरह इखलास पढ़ी, उसका तर्जमा आज भी ज़ुबानी याद है। तो घर जाके अब्बा से ये पूछा कि बताइए इनमें से एक अल्लाह कौन है? जी जी तो थप्पड़ पड़ा। एग्जैक्टली
جی جی exactly. جس چھٹی کلاس کے نوجوان کو اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے سوال کے اوپر تھپڑ پڑ جائے، اس کو اور کیا کیا سہنا پڑا ہوگا؟ سر بہت کچھ سہنا پڑا ہے. اگر آپ دیکھیں بینگ ہندو، آپ جب اسلامی کمیونٹی میں رہتے ہیں تو تب بھی آپ ڈسکرمنیٹ کیے جاتے ہیں. لیکن جو میں دین کو پڑھتا تھا نا، وہ دین ڈسکرمنیشن نہیں سکھا رہا تھا. وہ دین تو سکھا رہا تھا کہ عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں ہے، کالے کو گورے پہ نہیں ہے، گورے کو کالے پہ نہیں ہے. لیکن آس پاس تو ڈسکرمنیشن چل رہی تھی، اسکول میں بھی تھی، کالج میں، پھر میرے ورک اسپیس میں بھی رہی ہے، یونیورسٹی میں بھی رہی ہے. لیکن میں نے اسٹرگل نہیں چھوڑی دین کو اسٹڈی کرنے کی. میں دین کو اسٹڈی کرتا رہا. اور کیونکہ سر اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ کافی ایریاز کے اندر کچھ میرے مسلمان بھائی ہیں جو ٹھیک نہ ہوں، لیکن ان کی وجہ سے دین برا نہیں ہو سکتا. برا نہیں ہو سکتا. کتنا عرصہ اور کتنے مذاہب کو پڑھا اور کیا کیا پڑھا؟ سر میں نے جب یہاں سے ہم مطلب مائیگریٹ ہوئے کراچی، تو کراچی میں ہمارے ایک بہت بہت عظیم مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب. ان کی بہت ہیلپ رہی ہے میری اسٹڈی میں. اللہ ان کو بہت خوش رکھے. انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا مجھے اسٹڈی میں، دینی اسٹڈی میں. پھر میں نے سر جو ہے وہ ایک کرسچینٹی کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. میں نے کہا کہ یار اگر قرآن میں یہ کانسیپٹس آ رہے ہیں کہ باقی کتابیں غلط ہیں، ان کو بھی اسٹڈی کر لیتے ہیں. وین آئی واز ہندو، تو میں نے ہندوازم کی بھی بک اسٹڈی کر رہے تھے ہم لوگ. پھر میں نے توراۃ، زبور، انجیل اور نبیوں کے صحائف، جسے ہم بائبل کہتے ہیں، تو اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پھر اس کو اور قرآن کو کمپیریٹیولی جب اسٹڈی کیا تو کافی چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ چینجز ہیں. ٹھیک، تضاد تھا کتابوں کے اندر؟ بالکل بالکل سر، بہت زیادہ تضاد ہے. بیکاز میں سر کسی کے ریلیجن کو جو ہے وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے ریلیجن کی بات کرتا ہوں، میں قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن جو ہے وہ آپ کو یونانیمس گاڈ یا ایک اللہ کا کانسیپٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا کریٹر ہے، جو کین ناٹ بی کریٹڈ، کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ. اور مطلب ایک زبردست اللہ کا دے رہا کانسیپٹ جو آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کو پہچان لینے کے بعد، اس کے مذہب کو پڑھنے کے بعد، وہ دوسرا سٹیپ کون سا جا جس کو آپ نے پڑھا اور جس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی؟ کوئی نبی، کوئی سیرت النبی؟ سر میں نے سیرت النبی اسٹڈی کی تھی مسلمان ہونے سے اس کے پہلے؟ بعد. جی میں نے مسلمان ہونے سے پہلے سیرت النبی اسٹڈی کی ہے. اور یہ جو میں نے داڑھی رکھی ہے، یہ دین میں آنے سے پہلے رکھی ہے. ٹھیک، آپ نے کہا پڑھے لکھے ہیں، آئی ٹی میں آپ نے تعلیم حاصل کی، بہت اچھی نوکری تھی. جی سر. کہاں کہاں نوکریاں کی؟ سر میں نے پشاور میں سر ان انسٹیٹیوشنز کے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن میں نے پشاور میں جاب کی ہے، میں نے اسلام آباد میں جاب کی ہے، کراچی میں جاب کی ہے. عمر کیا ہے؟ آئی ایم راؤنڈ اباؤٹ 39-40 سر. سیرت النبی مسلمان ہونے سے پہلے پڑھی اور مسلمان ہونے سے پہلے ہی داڑھی رکھ لی، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پاکستان کے ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں جب یہ داڑھی رکھ کے گئے تو ایک بہت بڑے افیسر نے آپ کو بلی کیا. جی سر، اس داڑھی پہ میرے نیو مسلم ہونے پہ مجھے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن میں بلی کیا گیا. ریگولر تنگ کیا جاتا تھا، ریگولر جو ہے وہ ایکسٹرا مطلب آفیشلی اس طرح ہیرس کیا جاتا تھا مجھے کہ میں خود بھاگ جاؤں اس جگہ کو چھوڑ کر. اور پھر بھاگ گیا آپ؟ جی سر. اور باقی جو آفیسرز تھے وہ مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ نہیں یہ تو آپ کو کام کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو میں کہتا تھا یہ کیسا طریقہ ہے جس میں آپ گالیاں دیتے ہو، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہو. ایک جملہ بتائیے ماں بہن کی گالیوں کے ساتھ ساتھ، وہ کون سا ایک جملہ تھا جو داڑھی کو وجہ بنا کے طنز کیا جاتا تھا اور وہ مسلمان افیسر تھا؟ سر اس آفیسر نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کتے کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے. کیا کہا؟ آپ نے کتے کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے. آپ تو اس نے نہیں کہا تھا مجھے. لا حول ولا قوت. اس پاکستان کے اندر نعرہ لگتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام کے اوپر بنا، اب آپ خود مسلمان ہیں، مجھے اس کی تشریح کر کے بتائیے.
سر پاکستان اگر آپ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا ہے، بالکل اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے۔ میں اس کنٹری سے بہت پیار کرتا ہوں، اس مٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، اپنے سٹی سے بہت پیار کرتا ہوں، پشاور سے۔ لیکن سر میں آپ کو یہ بات میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہی تھی، اور یہ بات میں آج دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ سر میں نے جب اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں پڑھا قرآن کے اندر، تو میں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے حساب سے ویسا ہی پایا جیسا میں نے پڑھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت النبی میں پڑھا، تو میں نے ان کو بھی ویسا ہی پایا ہے۔ لیکن جو میں نے مسلمان کے بارے میں پڑھا ہے نا سر، وہ میں نے ویسا مسلمان ابھی تک نہیں دیکھا، اپنی لائف میں تو اپنے ارد گرد نہیں دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا۔ آپ نے بڑی سزا کاٹی اس چیز کی، آپ کی دکھتی رگ کے اوپر ہم ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ سر وہ میں کر لوں گا، لیکن میں اکثر بہت چھوٹے دل کا ہوں، تو بڑی جلدی رو پڑتا ہوں، تو اس وجہ سے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری کوئی پاسٹ لائف، اسپیشلی میری وائف کے بارے میں آپ اگر پوچھیں گے، تو وہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہوگا۔ جب آپ مسلمان ہوئے، جی سر۔ باقی فیملی میں سے کس نے دتکارا اور کون ساتھ رہا؟ سر جب میں دین میں آیا ہوں تو میرے ساتھ صرف میرا بیٹا تھا، اور میرے بیٹے نے میرا ساتھ دیا، ہر جگہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ موسیٰ نے موسیٰ بن کے دکھایا، صرف 11 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ موسیٰ نے موسیٰ بن کے دکھایا۔ بالکل سر، موسیٰ نے موسیٰ بن کے دکھایا۔ ماں باپ اور بیوی چھوڑ گیا آپ کو؟ سر والد کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی 2017 میں، والدہ چھوڑ گئی تھی، میری وائف چھوڑ گئی تھی، تو بس صرف میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، باقی تو سب رشتہ داروں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ آج سنا ہے والدہ اب ساتھ ہیں آپ کی؟ جی اب میری والدہ میرے ساتھ ہے۔ جب وہ تھوڑی سی پرابلم میں آئیں، تو پھر سر میرا تو دین مجھے یہی سکھاتا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ کی ماں کی جو ہے اس کو آپ ایسے نہیں چھوڑو گے اکیلا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافر بھی کیوں نہ ہوں، تو پھر بھی آپ ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ بالکل سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سر، احسان، اپنے ماں باپ پہ احسان کرو۔ میں آپ کی یہ بات ضرور لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کی اہلیہ نے آپ کو چھوڑا، تو ان کے پاس آپ کی کون سی امانت تھی، اور اس امانت کے ساتھ کیا ہوا؟ سر ان کے پاس جو میری امانت تھی، she was pregnant with 5 months with a 5 months baby girl, and that was blessed to me after 11 years. So when she went back, she aborted that child. She put that child into a jar. She put formalin in it. She took a picture and she sent it to me and written with a text, "This is your baby." ضائع کر دیا اس کو؟ Exactly. یہ قربانی دینا پڑی؟ جی سر، قربانی تو ہے۔ معاشرے نے کیا کہا آپ کے اوپر جب دین اسلام میں آئے؟ مسلمانوں نے آپ کو قبول کیا آج تک؟ سچ بتائیے گا۔ ابرار بھائی، میں آیا ہوں دین میں تو بڑی اسٹرگلز رہی ہیں، جاب پہ بھی اسٹرگلز رہی ہیں۔ جب ہم ری میرج کی بات کرتے تھے یا کرتے ہیں آج بھی، تو ہم لوگوں کو اس کمنٹ کے ساتھ ریجیکٹ کیا جاتا ہے مجھے کہ یہ ایک نیو مسلم ہے، نیو مسلم گھٹیا لوگ ہیں، ان کو ہم نے بیٹی نہیں دینی۔ لوگ دوسرا کمنٹ کرتے ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ ہندو رہ گئے ہیں جن کو ہم بیٹی دیں گے۔ یہ ابھی ریسنٹلی آج کی بات میں کر رہا ہوں، ایک لڑکی نے مجھے دبئی سے کانٹیکٹ کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا بھی آپ اپنے گھر میں کسی سے بات کرو، کسی محرم سے بات کرو اپنی، نا جو طریقہ ہے دینی طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ نہیں جی، میرے تو پیرنٹس نہیں مانتے، وہ تو کہہ رہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، ان لوگوں میں شادی کریں گے تمہاری۔ یعنی کہ آپ کو مسلمانوں نے آج بھی مسلمان قبول نہیں کیا؟ نہیں سر، یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم دین میں تو آ گئے، دل سے آ گئے، لیکن ہمارے جو پچھلی کمیونٹی ہے جس کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں، وہ اس نے تو ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن جو اگلی کمیونٹی ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے۔
تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ پہلے مذہب والی بیوی نے بھی چھوڑ دیا، آپ اسلام میں آئے اور آپ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ بھی مسلمان قبول نہیں کرتے؟ نہیں سر، میرے فرینڈ نے ایک رشتہ جگہ پہ بات کی، وہ لڑکی معلمہ تھی، مطلب اس نے دینی علم حاصل کیا ہوا تھا، اور وہ معلمہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ لوگ رہ گئے ہیں، ان سے میں شادی کروں گی۔ مسجد میں گئے؟ جی سر، مسجد جاتا ہوں بالکل۔ کبھی اذان دینے کی کوشش کی؟ سر میں 4 سال اپنی مسجد میں مؤذن رہا ہوں۔ اس سے پہلے جس ایریا میں میں رہتا ہوں، اس سے پہلے میں جہاں رہ رہا تھا وہاں میں 4 سال مؤذن رہا ہوں، لیکن جب میں نے اذان دینا شروع کی تو میری اذان پہ بھی پابندی مطلب لگانے کی کوشش، رمضان کے دن تھے، ان دنوں میں یہ کہا گیا کہ اب ایک بڑے میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہوں گا، فلاسفر تھے، لیکن بس اچھے پڑھے لکھے، ڈاکٹر تھے پڑھے لکھے؟ جی کافی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب یہ ہندو اذان دیں گے۔ مسجد میں ہیں، مسلمان ہیں، نام محمد علی خان ہے، مؤذن تھے، اذان دینے لگے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ جی لیکن بس سر پھر اللہ نے علاقے والوں نے کافی اس چیز پہ اعتراض کیا، تو پھر اذان دینا شروع کی، اور پھر اس طرح اذان دی کہ 4 سال تک میں کنزیکٹیو اذان دیتا رہا۔ ماشاءاللہ۔ کبھی جماعت کروانے کی کوشش کی ہو اور پیچھے صف بندی ہوئی ہو اور اس صف میں سے کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا ہو؟ بالکل سر، پہلی جماعت ایسی ہوئی تھی جب پہلی بار میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوں، پہلے سیکھی، جب سیکھ گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہوں تو تب بھی یہ کوشچن ہوا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھا، عربی آتی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، مختلف مذاہب کو پڑھا، نبی کی سیرت پڑھ لی، پھر بھی معاشرہ شک کر رہا ہے۔ جی سر، اور یہ شک رہے گا، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے ہر بار یہ پروف کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو ہر بار یہ پروف کرنا پڑے گا کہ میں ایک مسلم ہوں۔ آپ کا موٹیویشن دینے والا شخص کون ہے؟ میں ان کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے موٹیویشن دینے والا شخص سر، شخص کوئی نہیں ہے مجھے موٹیویٹ کرنے والا۔ مجھے موٹیویٹ کرنے والی صرف ایک چیز ہے، وہ سیرت النبی ہے۔ وہ استاد کون تھے جنہوں نے دینیات جیسی کتاب پڑھائی اور جنہوں نے رہنمائی کی؟ سر وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے، عبد الرحمن قریشی صاحب، اور وہ تقریباً 10th تک انہوں نے مجھے پڑھایا، اور انہوں نے مطلب میں آج یہ کہتا ہوں کہ میں وہ انہی کا لگایا ہوا بیج ہوں جو اب جا کے تناور درخت بنا ہے۔ ٹھیک۔ آپ نے اللہ کا گھر بھی دیکھا مکہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ بھی گئے۔ اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان جذبات سے پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو دین اسلام میں آنے کے بعد نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا، ایک نہیں کہیں سے، آج کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل سر ابھی بھی فری ہوں، ابھی کچھ دن پہلے ایک جاب ختم ہوئی ہے، اور اب دوسری جگہ جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ نوکری کیوں ختم ہوئی؟ سر وہ جاب اس لیے ختم ہوئی ہے کیونکہ میں نے آپ کے انٹرویو سے پہلے ایک انٹرویو اور بھی دیا تھا یوسف جان مانزئی صاحب کو۔ یوسف بھائی نے میرا ایک انٹرویو لیا تھا، وہ آن ایئر ہوا اور وہ کافی وائرل ہوا، تو بس اس کی وجہ سے کچھ مسائل بن گئے اور جاب چلی گئی۔ گزر اوقات کیسی ہو رہی ہے؟ سر بس اللہ بہتر معاملات چلا رہا ہے، اور اللہ بہتری کی طرف مزید بھی لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کو تو دین اسلام کہتا ہے کہ آپ لوگ ایک جسم کی مانند ہو، اور جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ آپ کے پڑوسی اور آپ کے دائیں بائیں بسنے والے 25 کروڑ یہ بات کیوں محسوس نہیں کرتے؟ سر میں اگر یہ بات کہوں تو اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے تو جس سٹی میں رہتا ہوں یا جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں، تو یہاں پہ تو لوگ خود کو کافی افضل سمجھتے ہیں، اور ہمیں بڑا کمتر سمجھتے ہیں۔ جب آپ کسی سے شادی کے لیے بات کر رہے ہو اور آپ کو کمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ آپ گھٹیا لوگ ہو،
تو پھر پیچھے سر کیا رہ جاتا ہے؟ نام کے اوپر احمد کمار لکھا تھا پاسپورٹ پہ. جی آپ سر. کو نام کے ساتھ کمار ہو تو آپ کو مکہ اور مدینے میں کیسے جانے دیا جا سکتا ہے؟ سر نام میرا آئی ڈی کارڈ پہ نام چینج ہو چکا تھا اور پاسپورٹ جو تھا اس کے اوپر نام چینج ہونا تھا. تو جب میں نادرا کے آفس گیا، پاسپورٹ آفس گیا، تو یہ ان لوگوں کی بہت بڑی فیور رہی میرے لیے، اور اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کرم تھا میرے اوپر کہ میں وہاں گیا ہوں اور انہوں نے میرا ایک اسپیشل کیس میں پاسپورٹ ڈیل کیا، اور مجھے انہوں نے وہ پاسپورٹ ود ان جو ہے 24 ٹو جو ہے 42 آورس کے اندر انہوں نے مجھے وہ دیا. والدہ دین اسلام میں آ چکی ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ نہیں سر، وہ دین میں نہیں ہے. کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل سر، کوشش کر رہے ہیں، بالکل کوشش کر رہے ہیں. موسیٰ ہی ہے؟ جی سر، موسیٰ صحیح ہے. دین اسلام میں ہے؟ جی سر بالکل، وہ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور بڑی پابندی سے پڑھتا ہے. کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں سر. ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ڈیف اینڈ ڈمب ہے، وہ بول اور سن نہیں سکتا ہے. ٹھیک. کیا خواہشات ہیں آپ؟ سوری؟ کیسی خواہشات ہیں آپ؟ میری خواہشات؟ میری سر خواہش، فرسٹ خواہش تو یہ ہے کہ سر یہ پہلے تو یہ جاب والے میٹرک سے باہر آ جاؤں، کسی بزنس کو کروں. سیکنڈلی میری طرح کے بہت سارے نیو مسلمز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو دین میں آنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بناؤں جس میں ان لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ کر سکوں، ان کی ایڈوکیسی کر سکوں. میں نے جو 9 منتھس نادرا کے چکر کاٹے ہیں اپنے آئی ڈی کارڈ پہ امت کمار کو ختم کر کے احمد علی خان کو لانے کے لیے، وہ چکر ان کو نہ کاٹنے پڑے. اور جس طرح میں یہاں پہ سپورٹ کے لیے گھوم رہا ہوں، جس طرح میں یہاں شادی کے لیے خواب ہوں، تو ان لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کر سکوں، ان لوگوں کی میرجز پہ کام کر سکوں. میں یہ چاہتا ہوں سر. یہ کیسے ہوگا؟ یہ سر اب کیسے ہوگا یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اس کے لیے کوئی پروپوزل بناؤں گا، اس کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنانی پڑے، شاید ان لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے یا ان لوگوں تک جانا پڑے مجھے. تو کچھ تو سر ایسا کرنا ہوگا، بیکاز ایسے کافی لوگ ہیں، میں اپنے کافی کزنس کو جانتا ہوں جو دین میں آنا چاہتے ہیں لیکن وہ اسی وجہ سے ڈرتے ہیں. پلس پھر جب میرا انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بونس یہ ہو گیا کہ حال دیکھا کہ یار اس کو ہی جو سپورٹ حاصل نہیں ہے، یہ ابھی تک ایسے ہی گھوم رہا ہے، اس کو کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے، کوئی شادی نہیں کر رہا. تو وہ چیزیں جب یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ میں تو اس کمیونٹی سے نکل کے اس کمیونٹی کے اندر اکیلا اسلام کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. سندھ اور کراچی کے اندر تو ہر سال میں سینکڑوں لوگ دین اسلام میں آتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ سر میں کراچی کے اندر تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ کچھ لوگ دین میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. سندھ کے بارے میں کیونکہ سندھ میں کبھی جانا نہیں ہوا میرا، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. کہہ نہیں سکتے. تو نوکری ہو جائے، نماز آپ کو مذہبی شخصی آزادی حاصل ہے، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ روٹین میں آ سکتی ہے ایک نوکری ہونے سے. سر نوکری کے بارے میں اب نہیں سوچتا. میں نے ایم بی اے کیے ہوئے، 2 MBAs کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ MBAs کر کے میں لوگوں کو فائدہ دے رہا ہوں، تو یہ فائدہ میں خود کے لیے کیوں نہ کروں؟ میں کیوں نہ کر رہا ہوں؟ اور کاروبار کرنا تو سنت ہے، میں اس سنت کو کیوں نہ اپناؤں؟ آپ نے مسلمان لفظ کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر فرقے دیکھے اور سنے ہوں گے. میں اگر آپ سے آپ کا تعارف پوچھوں مکمل تو کیا ہوگا؟ سر میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں اور وہی میرا فرقہ ہے. اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو مانتے ہیں. دیٹس اٹ. اللہ، رسول اور قرآن، احادیث، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا ہوں سر. آپ کا رابطہ نمبر میں اس انٹرویو کے سامنے ٹی وی اسکرین پہ دے سکتا ہوں؟ بالکل سر دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
احمد بھائی آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تھینک یو سر. بالکل آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنا وقت دیا ہے. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ سے بات کر سکوں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جی اور سر بس ایک چھوٹا سا میسج میں آپ کے توسط سے ضرور پوری مسلم امہ کو دینا چاہتا ہوں ضرور. کہ ہمارا مذہب ہمیں محبت سکھاتا ہے, ہمارا دین ہمیں محبت سکھاتا ہے, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت اور درگزر سکھائی ہے. تو پلیز ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں. 10% ہماری عبادات ہیں اور 90% ہمارے معاملات ہیں. اپنی اس 90% معاملات پہ غور کریں اور انہیں ٹھیک کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں. بس یہ میں ایک چھوٹا سا میسج سب کو دینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.